السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے بارے میں فرض علوم کورس میں روزے کے بارے میں فصل چل رہی تھی۔ آج ہے روزے کی اقسام۔ تو یاد رکھیں روزے کی 6 اقسام ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل اور مکروہ۔ پہلی چیز فرض، وہ حکم جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، جیسے روزوں رمضان کے روزے۔ واجب وہ حکم شرعی ہے کہ جس کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گنا کم تر دلائل سے ہو، جیسے رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا، جسے قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ مسنون یعنی وہ سنت، وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو اور فرض و واجب کے علاوہ ہو، جیسے 5 گانا نماز جماعت سے پہلے اذان دینا و اقامت کہنا مسنون ہے۔ اور مندوب یعنی مستحب وہ عمل ہے کہ اگر اسے اختیار دیا جائے تو اگر اسے کیا جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہ ہوگا، جیسے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں مونڈے پر نظر رکھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈے پر نظر رکھنا، یہ مستحب عمل ہے۔ نفل وہ عمل ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے اور ترک میں کوئی کراہت نہیں، جیسے نماز اشراق و چاشت وغیرہ۔ مکروہ بنیادی طور پر کراہت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کراہت تحریمی، اگر کوئی فعل ترک واجب کو شامل ہے تو اس پر مکروہ تحریمی کا اطلاق ہوگا، جیسے فرض نماز بلا ضرورت ٹیک لگا کر پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ نمبر 2 کراہت تنزیہی، اگر ممانعت کی دلیل ترک استحباب پر مبنی ہو تو وہ فعل مکروہ تنزیہی ہے، جیسے نماز میں قیام کی حالت میں ایک پیر پر زور دے کر کھڑا ہونا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ فرض روزوں رمضان کے جو فرض روزے ہیں، اب یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کا وقت بھی مقرر ہے اور ان کو فرض معین یا ادا کہیں گے، اور اگر کسی شخص نے عذر شرعی کی وجہ سے یا غفلت اور لاپرواہی سے یہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا تو بعد میں قضا کرنا یہ فرض ہے، مگر اس کے لیے کوئی دن یا تاریخ مقرر نہیں ہوتی، جس قدر جلدی موقع ملے رکھ لے، ان کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ ایسے ہی کفارہ ظہار، کفارہ قتل اور قتل خطا کفارہ قتل خطا اور کفارہ قسم کے روزے ایسے ہی ہیں۔ اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، بس جب وہ کام ہو جائے گا تو 3 روزے رکھنا ہے۔ ظاہر ترین قول کے یہ بموجب فرض ہیں، فرض عملی ہیں کہ جس طرح فرض پر عمل لازم ہے اسی طرح ان روزوں کا رکھنا بھی لازم ہے، مگر ان کا منکر کافر نہیں ہوتا، برخلاف رمضان کے روزوں کے کہ ان کا منکر کافر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اس کے بعد نفل کا حکم یہ ہے کہ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اگر مکمل کرنے سے پہلے توڑ دے گا تو قضا واجب ہو جاتی ہے، یہی حکم نفل نماز کا بھی ہے۔ اس کے بعد یوم عاشوراء اور مسنون وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے 9ویں کے ساتھ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کی فرضیت آئی تو عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو حکم آسانی کے طور پر منسوخ کیا جاتا ہے، نسخ کے بعد بھی اس کا استحباب مستحب ہونا باقی رہتا ہے، اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت بھی آسانی کے لیے ختم کی گئی تھی، کیونکہ ایک سال میں 2 مرتبہ روزوں کی فرضیت امت پر باری ہے، پس نفس استحباب نفس مستحب باقی رہے گا، اور جب یہ روزہ مستحب ہے تو نہ رکھنا بھی جائز ہے، اور عاشوراء کا روزہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام سے 9 سے شروع کرنا یہ افضل ہے، اگرچہ 10 محرم کے ساتھ 11 کا بھی رکھنا بلا کسی کراہت کے درست ہے، لیکن 9 کے ساتھ 10 کا رکھنا یہ زیادہ افضل والا کام ہے، اور عاشوراء کے روزے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد مستحب، پس ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان 3 دن کا ایام یا ان دنوں کو ایام بیض بھی کہتے ہیں، اور یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے۔ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور یہ صوم الدہر ہمیشہ روزہ رکھنے کی ایک شکل ہے، اس لیے
کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالہا کے قاعدے سے 3 روزے 30 روزے ہو گئے، یعنی ایک دن کا روزہ 10 دنوں کے روزے کے برابر ہوگا۔ پس ہر ماہ 3 روزے رکھنے والا صائم الدہر ہوا، یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا ہوا، اور رمضان کے روزوں کو 10 میں ضرب نہیں دیں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے۔ آگے علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 3 روزے ایام بیز یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے ہوتے ہیں۔ ایام بیز ان 3 دنوں کو کہتے ہیں۔ بیز اصل میں روشنی کے دنوں کو کہتے ہیں، تو ان دنوں میں چاند پورا نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے روشنی چھا جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایام بیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا۔ تو مستحب روزوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا بیان۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور یہ بھی صوم الدہر یعنی ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے، کہ سب سے ادنا شکل یہ ہے۔ اور صوم الدہر اس طرح کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ مل کر 36 ہو جائیں گے۔ رمضان کے روزے اگر 29 بھی ہوں گے تو حکماً 30 شمار ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، یعنی اگر رمضان 29 دن میں بھی پورا ہو جائے تب بھی ثواب پورے 30 دن کا ملے گا۔ تو اب جو ہے وہ اسی قاعدے کے مطابق کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اس قاعدے کے مطابق 36 روزے ہوئے تو 36 کو 10 میں ضرب دیں گے تو یہ 360 روزے ہو جائیں گے، یعنی 1 سال کے روزے ہو جائیں گے، جس کو صائم الدہر کہتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے جدا جدا کر کے بھی رکھنا جائز ہے اور مسلسل بھی رکھنا جائز ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر کوئی یہ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں رکھ لے تو جائز ہے، یعنی وہ بھی حدیث پر عامل ہوگا، یعنی حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا اور فضیلت کو پا لے گا۔ اس کے بعد صوم داؤدی، یعنی صوم دہر کی ایک صورت صوم داؤدی ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھا جائے، یعنی افطار کیا جائے۔ اسی طرح سال بھر روزے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو پسند کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں نہ بھوکا رہنے کی عادت پڑے گی اور نہ روزے سے کمزوری آئے گی۔ اسی طرح روزہ رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ اس کو صوم داؤدی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی اور تحریمی، اب اس کی بھی وضاحت سنیں کہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی روزوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات کے آخری سال یہ بات بتائی گئی کہ یہود تو 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا تھا، نجات دی تھی۔ تو پس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکریہ کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، اور ان کی اتباع میں پوری قوم اس دن کا روزہ رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کے روزے سے امتیاز ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ نہ ہو بلکہ ان سے جدا ہو جائے۔ اس وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ یہود کی مشابہت کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ 5 روزے بیان ہیں کہ جو مکروہ تحریمی ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ جس طرح وہ 5 اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان میں اوقات ثلاثہ میں ممانعت ہے، اور ان وقتوں میں قضا نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اور عصر و فجر کے بعد نماز کی ممانعت ہلکی ہے، اس لیے ان وقتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں روزوں کی ممانعت سخت ہے، اور ان دونوں میں روزوں کے کوئی قائل نہیں ہے، یعنی کوئی علامہ صاحب بھی قائل نہیں ہے، کسی بھی امام کا قول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نیروز اور مہرجان کے روزے رکھنا۔ تو جمعے کا روز بالاتفاق روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ اگر تخصیص سے فضیلت کا وہم پیدا ہو کہ آدمی جمعے کے آگے پیچھے روزہ رکھنا جائز ہی نہ سمجھے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز سمجھے یا فضیلت سمجھے، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ جیسے نماز میں منقول صورتیں پڑھنا جائز ہے، مگر التزام کی صورت میں یعنی آدمی دوسری صورتیں پڑھنا جائز ہی نہ سمجھے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔
اسی طرح نیروز سنیچر میں روزہ رکھنا فی نفسی ہی جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے، اور سنیچر کا روزہ جمعہ یا اتوار کے ساتھ ملا کر رکھنا بھی جائز ہے، اور تنہا اس دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، مگر چونکہ نیروز یعنی یہودی رکھتے ہیں، اس لیے کہ جہاں یہودی ہوں وہاں نیروز میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کی مشابہت لازم آئے گی۔ اسی طرح نیروز اور مہرجان یہ دونوں ان ایرانوں کے تہوار تھے، تو ان دنوں کے اندر وہ لوگ روزے رکھتے تھے، تو ان کی تعظیم میں کیونکہ ان سے جو ہے چاہیے کہ ہم ان کی مشابہت نہ کریں، اس وجہ سے ان دنوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد صوم وصال یہ ہوتا ہے، حقیقی صوم الدہر مکروہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی پورے سال کے روزے رکھے، حتیٰ کہ ان 5 دنوں کے بھی روزے رکھے جن میں روزے حرام ہیں، اور اگر 5 ممنوع دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں کے روزے رکھے تو یہ صورت جائز ہے، مگر شریعت کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کی صبح صادق سے پہلے کھانے کی اور غروب کے بعد کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور درمیان میں اسے کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی، پس روزے کی جو مشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، پس روزہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ صوم الدہر اگر رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھے۔ تو یہ روزوں کی تفصیل تھی، اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔